وہ انسان جو کوئی جرم گناہ کرتا ہے وہ اپنی روح کو داغدار کر لیتا ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، اسی طرح گنہگاروں کو بھی اپنی برائیاں معلوم نہیں ہوتی۔ بری اور شریر عورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہ اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز کر کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دو باتیں خلاف عقل ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ حق شناس کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ عبادت کی جان عجز ہے۔ جس طرح ہڈی کے گودے سے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح عجز کے گودے سے عبادت بھی جان پڑتی ہے۔ بد عقیدہ شاگرد مفلس عاشق کی مانند ہے۔ راستہ کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہے۔ بے عمل عالم بے پھل کا درخت ہے اور جاہل عبادت گزار بغیر دروازے کا گھر ہے۔ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو ایسی ہستی کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ جو چیز بھی تجھے اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے۔ عارف وہ بندہ ہے جو خود تو خاموش رہے اور حق تعالی اس کے اسرار بیان کرے۔ ہیبت کے وجود کے ساتھ حشمت کا اٹھا دینا انس ہے۔ شیر بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے، کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ جو اپنوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا، داناؤں کے نزدیک وہ کسی کا دوست بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی قوت پر یقین کرنا ایمان لانا چاہیے۔ ہر چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہیے۔ در حقیقت ہماری عقل ہی ہمارا معبود، ہمارا عبادت خانہ اور ہمارا کاہن ہے۔ دنوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جو گزر گیا، دوسرا وہ جو کل ہے جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، ایک آج جس میں ہم ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بے شک تیرا اعزاز و کرام کرنا سب مخلوق کو حاوی نہیں ہو سکتا، بس اس بات کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہوں۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور استطاعت سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے استعداد کے مطابق حاصل، احسان کیا ہے حق سے زیادہ حاصل، محرومی کیا ہے حق سے کم حاصل۔ سخاوت اور بخشش اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنی گنجائش ہو۔ جو انسان خوش آمدی ہوتا ہے وہ برائی اور اچھائی کو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہے۔ چراغ خود کو جلا کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ عالم کو بھی چاہیے کہ وہ تنگی اور تکالیف کو برداشت کر کے دوسروں کے دلوں میں علم کی روشنی جلائے۔ جب تجھے سیدھا راستہ دکھلایا جائے تو اپنے پروردگار نے خوف کر اور اس پر چلنے میں پس و پیش نہ کر۔ جب تک کمزوروں کو کچھ دے نہیں سکتا تو اتنا ہی کر کہ ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آ۔ کسی روتی ہوئی عورت پر ہرگز ہرگز بھروسہ مت کرو۔ روتی ہوئی عورت مگر مچھ کے آنسو کے مترادف ہوتی ہے۔ عورت کے آنسو کے پیچھے اس کی خواہشات نے پناہ لی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی پر احسان کرتا ہے تو اس میں نیکی کی رغبت اور اس پر قدرت اور اجازت سے کچھ اکٹھا کر دیتا ہے، اور پھر طالب اور مطلوب کے لیے سعادت و کرامت سب کچھ مکمل ہو جاتی ہے۔ جس جگہ ایمان ہے وہاں یقین بھی ہے، جس جگہ یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ سوتے وقت پانی کم پیو، اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جب سونے لگو تو خالی پیٹ ہو، خالی پیٹ سے دماغ اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔
کسی مسئلے کی تحقیق کرنا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ دوستی تمہیں یہ اختیار ہرگز نہیں دیتی کہ تم اپنے دلی دوستوں کو برے لفظوں سے یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت اس بندے کے لیے نہیں ہوتی جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ وعظ و نصیحت سے سینوں کے زنگ دور ہوتے ہیں اور اخلاق نیت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عدل میں مخلوق کی اصلاح اور آبادی اور ظلم میں ان کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ جو بندہ خود کچھ سیکھنا نہ چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی استاد نہیں سکھا سکتا۔ جسے اپنا احساس نہ ہو وہ بھلا دوسروں کا کیا احساس کرے گا۔ دعا نہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ دعا کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہر چیز کو صدقہ ہوتا ہے، ظرف کا صدقہ یہ ہے کم ظرفوں، حاسدوں اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر مجھے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ جن کی طبیعت میں نرمی اور مروت ہو ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے ایسے ہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اعتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کا پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔